ذات کو مجروح کر کے پس پردہ و اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پس پردہ اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، صحابہ اگر ان سے کوئی گناہ ہوئے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے خطاؤں کو اللہ نے بیان کرنے سے پابندی لگا دی۔ لیکن آج کچھ لوگ نام نہاد اور اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے خود کو عالی نسب کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے صحابہ کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کی ذات کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہی میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ لیکن شاید انہیں پتہ نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام صحابی نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کاتب وحی ہے اور کاتب قرآن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی آیت نازل ہوتی تھی ان کے لکھنے والے کچھ صحابہ مختص تھے، کچھ صحابہ چنیدہ تھے، ان میں ایک سر فہرست نام حضرت امیر معاویہ کا ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ غیر معتبر ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کریم لکھنے کے لیے کیوں منتخب فرماتے؟ آپ خود اندازہ لگائیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ بھی قائم ہے۔ پہلا رشتہ تو یہ کہ 5ویں پشت میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ 5ویں پشت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور حضرت امیر معاویہ کا نسب مل جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، امہات المؤمنین کے شریک ہے اور اس امت کی ماں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی ساتھی وہ غیر معتبر کیسے ہو سکتے ہیں، اور کوئی شخص اکیلا آ کر سب کے سامنے یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ معاویہ اس امت کے فرعون ہے، نعوذ باللہ، معاویہ اس امت کے فرعون، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ محترم سامعین، قرآن کریم اور احادیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص صحابہ کی ذات کو اپنی زبان سے مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کو کبھی بھی زبان اور بیان سے لعن کا شکار نہ بنانا۔ ہم ہر جمعہ کو خطبہ میں سنتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، تم میرے جانے کے بعد، میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد انہیں اپنے لعن طعن کا شکار نہ بنانا، انہیں کبھی بھی لعن طعن نہ کرنا۔ اور آگے حضور نے خود فرما دیا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا اس کی محبت کی بنیاد یہ ہوگی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے نفرت کرے گا، صحابہ سے دشمنی رکھے گا، صحابہ کے بارے میں دل میں کینہ رکھے گا، حضور نے فرمایا فببغضی ابغضہم، مجھ سے دشمنی کی وجہ سے وہ صحابہ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے نفرت کی وجہ سے وہ صحابہ سے نفرت کرتا ہے، یہ حضور نے فرما دیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس وقت ہمارے سامنے کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے، کتنا ہی لمبی ٹوپی اور لمبی داڑھی رکھنے والا بن جائے، اگر ہمارے سامنے آ کر وہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ کی ذات قابل اعتبار نہیں ہے، صحابہ کی ذات قابل بھروسہ نہیں ہے، اور حضرت امیر معاویہ کاتب وحی فاتح قدس و شام وہ اس امت کے نعوذ باللہ فرعون ہے، آپ اس کے منہ پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس امت کا کذاب ہے، وہ اس امت کا فرعون ہے، اس لیے کہ صحابہ کی ذات کبھی بھی فرعون نہیں ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو ہمیشہ سلامت رکھنا ہے اور اپنے اکابرین کے ساتھ رہنا ہے اور اجتماعی امت سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ محترم سامعین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
صحابی ہیں کہ جنہیں حضور سے بہت زیادہ قربت حاصل ہے اور حضور کی خدمت کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر جا رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کچھ حضور کی خدمت کروں، پیچھے چلتی ہے۔ ایک جگہ پر جا کر رکنا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے ایک جگہ پر جا کر ٹھہرے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت امیر معاویہ کھڑے ہیں۔ فرمایا معاویہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی کچھ خدمت کروں اور آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور حضرت امیر معاویہ آپ کو غسل کرانے کے لیے پانی دینے لگے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دی۔ حضرت امیر معاویہ کو دعا دی اور فرمایا اے معاویہ اگر اللہ رب العزت آپ کو حکومت و سلطنت دے، اللہ اگر آپ کو حکومت و سلطنت دے گا تو تم نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور اسی طریقے سے جو لوگ برے ہیں انہیں درگزر کر دینا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ مجھے اللہ ایک دن حکومت و سلطنت سے نوازے گا، مجھے اللہ ایک دن حکومت و سلطنت میرے ہاتھ میں دے گا اور میں اس زمین پر ایک نہ ایک دن حکومت ضرور کروں گا، اس لیے کہ زبان رسالت سے یہ بات شامل ہو چکی ہے اور حضور کی بات چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں کئی ملکوں کو فتح کیا۔ ان میں سر فہرست شام، ان میں سر فہرست قبرص ہے، اسی طریقے سے شمالی افریقہ ہے، اور کل ملا کر حضرت امیر معاویہ کی حکومت اتنی لمبی تھی، تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا 64 مربع میل پر حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی اور 64 مربع میل پر تقریباً 19 سال تک حکومت کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ عظیم صحابی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے جنگی بیڑا قائم کیا، بحری بیڑا قائم کیا، سمندری جہاز بنایا اور سمندری جہاز کے ذریعے سے آپ نے سب سے پہلے قبرص کو فتح کیا۔ وہاں پر رومن کی حکومت تھی، عیسائیوں کی حکومت تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سلطنت کی پوری فوج لگا دی اور تقریباً 500 بحری بیڑے کو تیار کیا۔ کتنے؟ 500 جہاز، پہلی مرتبہ 500 بحری جہاز تیار کیا اور جا کر سمندر میں جنگ ہوئی ہے اور قبرص کو فتح کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے خود اپنی زبان سے دعا دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہدایت دے، حضرت امیر معاویہ کو ہدایت عطا فرما اور حضرت امیر معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدم فرما اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ کتنے لوگوں نے آپ کے ذریعے ہدایت حاصل کی؟ ایک ایسے شخص کے بارے میں کوئی آج کا انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس امت کے فرعون تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم سب کو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے اور کبھی بھی صحابہ کی شان میں گستاخی سے پہلے آپ 100 بار سوچیں کہ صحابہ کی ذات اس امت کی سب سے عظیم ہستیاں ہیں، اس امت کی سب سے عظیم ہستیاں، ان سے جو غلطیاں ہوئی، جو خطائیں ہوئی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرنے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے، ہم سب اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں صحابہ کی شان کو اور بڑھا دے اور صحابہ کی منقبت کو ہمارے دلوں میں جما دے اور صحابہ کے ساتھ ہم سب کی وابستگی کو قبول فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔